الحمدللہ ہم لوگ سورہ نساء پڑھ رہے ہیں. آج ہم لوگ انشاءاللہ آیت نمبر 88 سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو. اچھا، اس سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ آیات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ منافقوں پر تین چیزیں بڑی بھاری ہیں. ایک چیز منافقوں پر یہ بڑی بھاری تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کریں، یعنی ان کے لیے ماننا، اس چیز پہ اپنے آپ کو کنونس کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ ہماری طرح کے ایک انسان دکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، شادی کی ہے، اور ہم ان کی اطاعت کریں. یہ جو ہے کلیم کرتے ہیں کہ میرے پہ وحی آتی ہے. دوسرا معاملہ ان کے لیے یہ بڑا مشکل تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، اپنا مال لگاؤ، اپنی کوششیں لگاؤ، اپنی جانیں لگاؤ، تو انہوں نے کہا یہ معاملہ بڑا مشکل ہے، دین کے لیے ایسا کرنے کا ہم ہمت کرو. اور تیسری چیز تھی ہجرت. ہجرت کا مطلب ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، آپ جہاں پر رہ رہے ہیں اس جگہ کو چھوڑیں، مطلب آپ کے جتنے کنیکشنز ہیں وہاں کے وہ سارے ختم. ظاہر بات آپ دیکھیں کہ آج سے 14 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو آپ بالکل نئے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نکلو، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاں پر رہ رہے اس جگہ کو چھوڑو، اور جو نئی جگہ جانے کا آپ کو حکم دیا گیا وہاں پر جاؤ. تو اب منافقین پر یہ تیسری چیز بھی بڑی بھاری تھی. تو اب آیت نمبر 88 سے جو ہجرت کا معاملہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فما لکم، پس تمہیں کیا ہو گیا ہے، فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو. جب ہجرت کا حکم ہوا تو بیسیکلی دو قسم کے لوگ ہو گئے. ایک وہ لوگ جو ہجرت کر سکتے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو ہجرت نہیں کر سکتے. جو ہجرت کر سکتے ہیں انہوں نے تو ہجرت کر لی. اب جو لوگ نہیں ہجرت کر رہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ دو گروہ ہو گئے، ایک وہ جو ہجرت کر رہے ہیں اور ایک وہ جو نہیں کر رہے. تو جو کر رہے ہیں ان کا معاملہ تو صاف ہو گیا. اب جو نہیں کر رہے اس میں آگے مزید دو قسم کے لوگ آ جاتے ہیں. ایک وہ کہ جو ہجرت کر سکتے ہیں لیکن وہ دنیاوی مفادات اور اپنے تعلقات کی بنا پر ہجرت نہیں کرنا چاہتے، اور دوسرے وہ کہ جن کو واقعی کوئی شرعی عذر ہے کہ وہ ہجرت نہیں کر سکتے. تو اب اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں یہ رہے، تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں سے پوچھ رہا ہے، مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ بھئی آپ منافقوں کے بارے میں دو آراء کیوں رکھ رہے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب الٹ دیا ہے. اب یہ جو دو آراء پائی جاتی تھی، ایک ظاہری بات ہے ایک اوپینین تھا نرمی کا. کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ مجبور ہے تو انہیں چھوڑ دیا جائے، اور دوسروں کا یہ کہنا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا ہے کہ نکلو تو بس پھر بات ختم، نکلو، ان کے بارے میں ہم کوئی نرم رائے نہیں رکھ سکتے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ ارکسہم بما کسبوا، تو اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب الٹ دیا ہے. یعنی ان کا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا، ہجرت نہ کرنا، اس کرتوت کے سبب ان کا ایمان سلب ہو چکا ہے، ان کا ایمان ختم ہو گیا ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو یا کوئی مجبوری ہو. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا. یعنی جو اپنی کرتوتوں کے سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے، وہ گویا اپنے لیے خود اس بات کا سامان کر رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے گمراہی کو خرید لیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو اپنے لیے جنہوں نے گمراہی خرید لی اور جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے، تم ان کو ہدایت کیسے ان کے لیے ہدایت چاہتے ہو. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ راستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے. جب انسان کی ہٹ درمی اس کے راستے میں آ جائے، انا اس کے راستے میں آ جائے، ضد اس کے راستے میں آ جائے، اور ان وجوہات سے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی عقل کو عقل کل سمجھنا شروع کر دے، یا اپنے فیصلوں کو بہتر ماننا شروع کر دے، تو بس پھر ایسے انسان کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تو یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ. یعنی آج بھی یہ بڑا معاملہ ہے کہ وہ لوگ جو گناہ نہیں چھوڑتے یا نہیں چھوڑنا چاہتے، تو جب ہم ان کو یہ ایڈوائز کریں یا نصیحت کریں کہ یہ بات غلط ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ چھوڑنا تو چھوڑے، وہ آپ کو قائل کرنا شروع کر دیں کہ نہیں، جس کو تم گناہ سمجھتے ہو وہ گناہ ہے ہی نہیں، یہ تو روزمرہ کے معاملات ہیں، یہ تو دنیا ایسی چلتی ہے، تو تم بے وقوف ہو. گویا وہ گناہ چھوڑنے کے بجائے گناہ پر قائل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج کی
دنیا میں یہ بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے کہ سوشل پلیٹ فارمز کے تھرو اور اپنے جو ہے نا دوسرے ذرائع ہیں جن کے تھرو گناہ کو اتنا عام کر دیا جاتا ہے کہ اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. یعنی ایک وقت ہوتا تھا، بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے، کہ ہم ایک ہی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. ایک وقت ہوتا تھا کہ ہم لوگ اپنے والد یا والدہ کے ساتھ بیٹھ کے گانے نہیں سن سکتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی نہیں دیکھ سکتے تھے. حالانکہ اس وقت آج سے 20-25 سال پہلے ٹی وی پہ ایسا کچھ آتا بھی نہیں تھا. لیکن آج کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ گانے وانے ٹی وی شیوی تو دور، یعنی کہ آپ ایسے پروگرامز بھی دیکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں شاید وہ جو فوت ہو گئے وہ تصور کریں تو وہ جو ہے نا وہ اپنی قبر میں تڑپنا شروع کر دیں. یعنی کہ آج کا معاملہ، اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر کسی خاتون نے کوئی فضول قسم کے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں یا کہیں پر، یعنی کہ وہ میں تو نہیں دیکھتا ڈرامے، لیکن وہ میں نے سنا ہے کہ اب تو وہ ڈراموں میں اس قسم کے معاملات ہیں کہ کس کا کس کے ساتھ چکر ہے، اور وہ جو ہے وہ دیور اور بھابھی اور سسر اور بہو اور اس قسم کے معاملات. اور اب تو وہ سنا ہے کہ کوئی نیا ڈرامہ بھی ہے، میں نام نہیں اس کا لینا چاہتا، کہ وہ تو انہوں نے اتنا گندا بنایا ہے کہ قرآن کے جتنے بھی، یعنی قرآن میں وہ تمام چیزیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے، انہوں نے وہ سارے گناہ جمع کر کے وہ ڈرامہ بنا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ برائی کہاں پر پہنچ گئی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ. اور یہ جو میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں یہ مسلمانوں کی ہیں. یعنی یہ وہ مسلمان ہیں کہ جو گناہ پہ اڑے ہوئے ہیں، گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے اور اپنے گناہ کی تشہیر کرتے ہیں. ظاہر بات ہے میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اور جو ہے وہ باقی اس قسم کے معاملات جہاں سے تشہیر کیے جا سکتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں، تو وہ تشہیر کرتے ہیں گناہوں کی. تو یہ تو اس وقت کا معاملہ ہے کہ اس وقت کے لوگ، اس وقت کی جو کفر تھا وہ بھی یہی چاہتا تھا. اچھا، یہاں پر نا اب ہم ایک اور چیز دیکھیں گے کہ آج کے دور میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ مسلمان بھی اس چیز میں ایکٹیو ہوں. جن ذرائع سے کفر کو پھیلایا جاتا ہے، جن ذرائع سے برائی کو عام کیا جاتا ہے، ہمیں بھی اس میں ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی جو اچھائی ہے اس کو پھیلانے کے طریقے تلاش کریں. ہم بھی ایسے اپنے سوشل میڈیا پر چینلز بنائیں، ایسے پیجز بنائیں یا اس قسم کے معاملات کریں جس کے ذریعے سے جو برائی ہے اس کے خلاف مہم جوئی کی جا سکے، برائی کو ختم کیا جا سکے. دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ میرے ایک انسان کے کرنے سے کیا ہوگا، لیکن ہمیشہ قطرہ قطرہ مل کے ہی سمندر بنتے ہیں. پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ ہر کام ہر شخص کے کرنے والا نہیں. یعنی فرض کریں کوئی شخص ہے جس کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ زنا کے بارے میں ہے کہ وہ زنا کا رد بڑا اچھا کرتا ہے، یا کسی کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ کسی اور معاشرتی برائی کے بارے میں ہے. تو ہم جب اس قسم کے دین کا ہم کام کریں جہاں پر ہم برائی کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہم مشہور ہو جائیں. شیطان کا یہ بہت بڑا ٹریپ ہوتا ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ جو تم اچھا کام کر رہے ہو نا، یہ اچھا کام تو ہو ہی رہا ہے، اس میں یہ بھی کوشش کرو کہ تم بھی مشہور ہو جاؤ، لوگ تمہیں بھی جانیں، تمہاری ویڈیوز آگے چلیں، تمہاری جو ہے نا وہ ویڈیو کلپس شیئر ہوں، فلانا ڈمانا. تو ہمیں یہاں پر یہ کرنا ہے کہ ہم وہ لوگ جو مثلا ایک شخص ہے جو ایتھیزم پر ایکسپرٹ ہے، ملحد، الحاد کا انکار کرنے پر ایکسپرٹ ہے. ایک شخص جو ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک مخصوص قسم کی برائی، میں برائیوں کا نام نہیں لینا چاہتا، میں اس لیے نام لینے سے گریز کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان برائیوں میں وہ کسی برائی کو اس کا رد کرنے پر ایکسپرٹ ہے. تو ہم بجائے یہ کہ اپنی آراء پیش کریں، ہم ان علماء کی یا ان لوگوں کے وہ کلپس نکالیں جو قرآن اور سنت کی روح سے اور قرآن و حدیث کی روح سے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو عام کریں. دیکھیں، برائی کے خلاف تو کام کرنا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجھ سے پوچھے گا کہ بھئی تم جہاں پر بھی تھے یا جہاں پر بھی تھی، تم جو بھی کام کر سکتے تھے، تمہارا جو بھی حلقہ احباب تھا، اس کے اندر تم نے کیا کیا. یہاں پر ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ کریں گے جو بڑی ضروری ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس پر میں تھوڑا سا زور اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کے معاشرے میں نا اس بات کا بڑا فقدان پیدا ہو گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو کرے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، لکم دینکم ولی دین. یعنی کہ بڑے غلط کانٹیکسٹ میں یہ آیت استعمال کرتے ہیں کہ بھئی اس کا اپنا معاملہ ہے، میرا اپنا معاملہ ہے، میں کسی کو برے کو برا کیوں بولوں. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیونکہ ذہنیت بن گئی ہے، میں اس پہ اس لیے تھوڑا سا زور زیادہ دے رہا ہوں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری جواب دہی زیادہ ہو جائے گی. جیسے کافر کہتے تھے نا اس وقت جو ہے وہ یہود و نصارہ کہتے تھے نا کہ تم یہ مسلمانوں کو جا کے یہ باتیں کیوں بتاتے ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت پیش ہو جائے گی، کہ ان کو پتہ تھا اور یہ نہیں مانتے تھے. تو اسی طرح آج کا مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی میں علم سیکھوں گا ہی نہیں، میں علم حاصل ہی نہیں کروں گا، نہ علم حاصل کروں گا نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. تو ہم یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب ہماری کیپیسٹی کے مطابق ہے، صرف علم کے مطابق نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا تم یہ کام کر سکتے تھے؟ جی اللہ تعالیٰ میں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سامنے کون جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو اس کی آنکھیں، اس کا ہاتھ، اس کی جلد، اس کی ہر چیز بولنا شروع کر دے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اس بات کی نفی نہیں کر سکیں گے کہ میں یہ کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا، کہ یہ میں نہیں کر سکتا تھا. تو ہماری جواب طلبی ہماری کیپیسٹی کے مطابق ہوگی، اور ہماری کوئی بھی کیپیسٹی ہو سکتی ہے. کسی کی کیپیسٹی ایک باپ کی حیثیت سے ہے، کسی کی بھائی کی حیثیت سے ہے، کسی کے بیٹے کی حیثیت سے ہے، بیوی کی، بھائی کی، بیٹی، جس بھی کیپیسٹی میں آپ ہیں، استاد کی حیثیت سے آپ سے اس کیپیسٹی میں سوال ہوگا. تو یہ جو کفر چاہتا ہے نا کہ کفر پھیلے، اسی طرح ہم نے بھی یہ چاہنا ہے کہ جو برائیاں معاشرے میں ہیں ہم اس کے خلاف لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ غلط ہے. دیکھیں نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم نہیں جانتے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، ہم نہیں جانتے کہ لوگ اس سے کنونس ہو گے یا نہیں ہوں گے. لیکن ہم لوگ نتیجے کی پرواہ کیے بغیر یہ کام کریں گے. کس کے لیے؟ اپنی نجات کے لیے. یہ بات یاد رکھیں کہ دین کا ہر کام اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری نجات ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. یہ معاملہ امپورٹنٹ ہے. میں اس لیے اس پہ بڑا زور دے رہا ہوں کہ آج کے معاشرے میں یہ جو ایک برائی کا بڑا خطرناک قسم کا فارم پھیل گیا ہے کہ لوگوں کو قائل کرنا شروع کر دو کہ برائی بری بات نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز کو بتانا ہے کہ نہیں، جو برا ہے وہ برا ہے. دیکھیں کوئی اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے ہم اس کو تو نہیں بدل سکتے، ظاہری بات ہے، اٹس اے فری ورلڈ. آپ کیا کر لو گے؟ جو اپنی زندگی جیسے گزارنا چاہتا ہے گزارے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس چیز کو یہ سمجھ کر ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. تو ہم نے جو بھی برائی جہاں پر بھی ہے غلط ہے، ہم نے اسے غلط کہنا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے جواب دیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو تم اب ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اللہ کی راہ میں. لے بھئی یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو ایمان کا ٹیسٹ، لٹمس ٹیسٹ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں، وہ قرار دے دیا کہ اگر کوئی شخص استطاعت رکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتا اور ہجرت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. اس کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ پکا منافق. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ. اللہ اکبر، بڑی سخت آیت ہے. لیکن یہاں پر پیٹھ موڑنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ ہجرت نہیں کر رہے، اور دوسرا یہ کہ وہ پیٹھ موڑ لیں، یعنی آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں. اب تو وہ جب آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے مطلب کہ وہ آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے. بھئی اگینسٹ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے نا کہ اگر اب وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے تو وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہے. اور اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ جو بھی مسلمانوں کے اگینسٹ تھا وہ مسلمانوں کو مارنا چاہتا تھا، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کرنا چاہتا تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکہ کے مشرکین مکہ کے جو سردار تھے، انہوں نے جب اسٹریٹجی بنائی تو انہوں نے کیا اسٹریٹجی بنائی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، اس کو ہی قتل کر دو، تاکہ نہ محمد رہے گا، نہ ہمارے نوجوان گمراہ ہوں گے، اور نہ ہی جو ہے نا ہمارے ہاتھ سے وہ نکل جائیں گے. تو اس وقت کا یہی معاملہ ہوتا تھا. تو اب یہاں پر بھی وہی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے کہ اگر وہ پیٹھ موڑ لیتے ہیں، ایک تو ہجرت میں نہیں کرتے، دوسرا آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے خلاف کارروائیوں میں عملاً حصہ لیتے ہیں، تو اب پھر آپ بھی ان کے ساتھ وہی کرو گے جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ آپ ان کو مارو. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی اور مددگار مت بناؤ. إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان کے، يَصِلُّونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جس کا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ ہو. یہ لڑائی والے معاملے میں نہیں ہے، یہ اس معاملے میں ہے کہ ایک شخص ہجرت نہیں کر رہا لیکن وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے. انسان مسلمان ہے لیکن وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، لیکن وہ قوم مسلمان نہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹرائب مسلمان نہ ہو لیکن اس کا ایک فرد مسلمان ہو، اور اب وہ فرد اپنے اس ٹرائب کی وجہ سے یا اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں سے ہجرت نہیں کر سکتا. تو اب ایسا شخص جو ہے، کیونکہ مسلمانوں کا معاہدہ ہے، یا ہو سکتا ہے وہ شخص جان بوجھ کے ہجرت نہ کر رہا ہو، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر تو دینی عذر کی وجہ سے نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے نہیں کر رہا تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہے تو پھر کیونکہ تمہارا اس کے ٹرائب، اس کے قوم، اس کے قبیلے کے ساتھ معاہدہ ہے تو اس معاہدے کی پاسداری کی جائے گی. یہاں پر ہمیں ایک اور چیز سمجھ میں آئی کہ اسلام میں ہم جب کسی کے ساتھ کو معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس کی بہت اہمیت ہے. اسلام میں ہماری زبان کی، ہم نے جو کسی کو ورڈ دیا ہے اس کی بہت اہمیت ہے. اگر کوئی شخص
اپنے ورڈز پورے نہیں کرتا، اپنی زبان کو جو ہے وہ اپنی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ جو ہیں ان پر کھڑا نہیں ہوتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یا اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ہی سخت معاملہ ہے۔ بلکہ میں ایک وہ سن رہا تھا، مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہتا ہے نا کہ میں آپ سے فرض کریں 6 بجے 7 بجے 8 بجے ملوں گا، اور جب وہ یہ کہتا ہے نا تو ایک فرشتہ معین ہو جاتا ہے اس بات پر، اور جہاں پر ملنے کا وعدہ ہوا ہوتا ہے نا وہ فرشتہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب اگر تو وہ شخص 8 بجے یا لیٹ سے 8 کے آس پاس نا، یعنی 8:20 اور 8:30 8 کے آس پاس کہیں پہنچ جاتا ہے، تو فرشتہ جو ہے نا ٹک مارک کر دیتا ہے کہ ہی کیپٹ ہز ورڈ، کہ اس بندے نے اپنا معاہدہ پورا کیا۔ اگر وہ بندہ نہیں پہنچتا یا دوسرا بندہ، دونوں میں سے جو بھی معاہدے میں نہیں پہنچتا، تو فرشتہ اس کے ورڈ مارک کر دیتا ہے کہ یہ نہیں پہنچا، اور فرض کر کے وہ پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے یا آئی ایم سوری جی میں لیٹ ہو گیا، تو فرشتہ جو ہے وہ ٹک مارک کرنے کے بعد پھر یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ اس نے سوری بھی کہہ دیا۔ یعنی اتنا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سخت ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر کبھی کسی ہم نے کہتے ہیں نا میرا آپ سے وعدہ ہے یا میں آپ کو اپنی زبان دے رہا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے بڑا جسے کہتے ہیں نا اہمیت والا معاملہ ہے۔ تو ہم جب بھی کسی سے کوئی بات کریں، کسی کو کوئی لفظ دیں، کسی کے سامنے کوئی وعدہ کریں، تو اس کو پورا کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور آپ یہاں پر دیکھیں گے، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایک ایسے ٹرائب سے یعنی کہ ہجرت نہیں کر رہا، پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، پھر میں اگر ہجرت نہیں کر رہا تو پھر کیونکہ اس کے قبیلے کے ساتھ آپ کو معاہدہ تو آپ اس کو جانے دو، یعنی معاہدے کی اتنی اہمیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ لوگ تمہارے پاس آئیں اس حال میں کہ دل برداشتہ ہوں، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، اس بات سے کہ لڑے، کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں۔ یعنی کہ ایک تو وہ معاملہ ہو گیا کہ جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کے پاس آئیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہجرت تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنا یہ ورڈ دیتے ہیں، ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ نہ ہم اپنی قوم کی طرف سے آپ کے خلاف لڑیں گے، لیکن ہم اپنی مجبوریوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ مل کے اپنی قوم کے خلاف بھی نہیں لڑ سکتے۔ دوسرے الفاظ میں ہم غیر جانبدار رہیں، ہم اس میں کوئی بھی وجہ ہو سکتا ہے کمزور ہو سکتا ہے ایمان کمزور ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی اور دینی عذر ہو، مجبوری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو استثناءات کو بیان کر دیا ہے کہ جن کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی، ایک معاہدے والے جن کے ساتھ معاہدہ ہے، اور ایک غیر جانبدار لوگ کہ جو آپ کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری آپ سے کوئی دشمن نہیں ہے، ہم نہ آپ کے خلاف لڑیں گے اور نہ ہی آپ پر کوئی کارروائی کریں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے لڑتے۔ یعنی کہ یہ جو تم آپ کے پاس آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سمجھے گویا ایک چھپے ہوئے الفاظ میں اس بات کی گواہی دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات نہیں ڈالی کہ وہ اپنی قوم کی حمایت کریں اور آپ سے لڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کے دل میں بات ڈال دیتا، یا ان کے دل میں بات آنے نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ غیر جانبدار ہیں۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ نے تمہیں بھی ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی شخص آپ کے خلاف نہیں نکل رہا، آپ سے صلح کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا اور میں پھر دوبارہ جو ہے اس پر وہ کروں گا، ایمفیسائز کروں گا، کیونکہ یہ ہمارے یہاں نا یعنی افسوس کی بات ہے، میں اچھے الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں کہ کڑوی بات نہ میرے منہ سے نکل جائے۔ یہ ہمارے یہاں ایک بڑا ہی غلط معاملہ ہے کہ ہماری کسی سے ناراضگی ہو جاتی ہے، یہ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، مسلمان کی، کہ ہمارے یہاں کسی سے ناراضگی ہو جاتی ہے اور وہ ناراضگی بڑی پرانی ہوتی ہے، کوئی 5 8 10 20 سال، لوگ بھولتے ہی نہیں۔ وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ آگے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ وہ تیرا جڑا فلانا ہے نا، اسے بات نہیں کر رہی کیونکہ اس نے فلانے ٹائم میں میرے سے یہ کیا۔ یا انسان اپنے دل سے اس چیز کو دیکھیں۔ ایک چیز یاد رکھیں، یہ ایک چیز یاد رکھیں سمرات، آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی خطاؤں سے پاک نہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم سے ایسی غلطیاں ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس غلطی کو، یعنی میری کسی ایسی غلطی کو آپ کے سامنے ایکسپوز کرتے تو میں کہوں گا کہ زمین پھٹتے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں، لیکن یہ غلطی میری جو ہے نا، یہ گناہ جو ہے میرا، آپ لوگوں کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام معاملات جو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں ان کو ایکسپوز نہیں کیا۔ ہمارے استاد محترم بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے، کہتے تھے اگر کسی نے یہ دیکھنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا رحم کر رہا ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ اس کی جو خلوت کی زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے کیسے چھپائی ہوئی۔
کیونکہ انسان جب اکیلا ہوتا ہے نا تو پھر وہ اور اللہ ہی ہوتا ہے، پھر کوئی سے روکنے والا نہیں ہوتا. تو نا ہر کسی کے ساتھ دیکھیں، ہو سکتا ہے میرے ساتھ آج سے کوئی 20 سال پہلے زیادتی ہوئی ہو، کوئی 30 سال پہلے میرے باپ نے، میری ماں نے، میرے بھائی نے، میری بہن نے، کسی نے زیادتی کی ہو سکتا ہے میری بیوی نے کی ہو سکتا ہے میرے ہسبینڈ نے کی ہو، کسی نے بھی نا، میرا تو ہسبینڈ نہیں ہو سکتا. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں. اب جو ہو گیا نا وہ ہو گیا. اگر ہم اسی کے ساتھ جئیں گے تو ہم اپنے آپ کو تکلیف میں رکھیں. اگر میرے کسی دوست نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، میرے پیسے مار لیے، یہ پیسے والا معاملہ تو ہمیں پتہ ہے، تو سب سے خطرناک ہی ہمارے یہاں پیسوں والا معاملہ ہے کہ پیسوں کے معاملے میں وہ لوگ بہت ہی ویک ہیں، بہت ہی کمزور ہیں، یعنی اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں. خاص طور پہ بھائیوں نے جو بہنوں کا حصہ دینا ہوتا ہے وہ تو نہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں لے لو اگر لے سکتے ہو، اٹ از سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اگر اس کو اپنے دل، دیکھیں بہن معاف نہیں کرتی وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، وہ پھر قیامت والے دن جواب دے گا بھائی کو نا، جب یہاں سے اللہ تعالیٰ پکڑے گا نا، اللہ تعالیٰ تو یہاں سے نہیں پکڑے گا، پھر جب لٹکے گا نا پھر چھتر پڑیں گے تو یاد آئے گا اسے. لیکن نہیں معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس سے بالکل تعلق ختم کریں. اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کو حصہ نہیں دیا، یا آپ کے ساتھ کسی آپ کے دوست نے زیادتی کی، یا اور کوئی معاملہ آپ کے درمیان میں ہو گیا، اب اس کو حوالے کریں اللہ کے، اور آپ اپنا معاملہ آگے سیدھا چلائیں، کیونکہ آپ اور میں اپنے اعمال کے جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. میں اس بات پر انگلش میں کہتے ہیں کین ناٹ انسسٹ انف. ہم لوگوں کو خاص طور پہ یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں، اپنے کزنز، اپنے چچا، پھپھی، ماموں، تایا جو بھی ہیں ان کے ساتھ رہنے میں، جب تک ہم لوگ اس چیز کو دل سے نہیں نکالیں گے نا کہ میرا کسی کے ساتھ معاملہ ہو گیا، خراب ہو گیا، بڑا برا ہو گیا، اب میں یہ کہوں کہ نہ وہ مانتا ہے غلط ہے، نہ میں مانتا ہوں غلط ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے، نہ تم اس میں بات کرو نہ میں کرتا ہوں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے نا فیصلہ فرما دیں گے، معاملہ ختم، اب آگے چلو. اب آپ دوبارہ اس شخص کے ساتھ اس معاملے میں ڈیل ہی نہ کریں. لیکن تعلقات ختم کر دینا بہت بری بات، اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے یہ بات کہ کسی کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے جائیں. دیکھیں آپ دوبارہ اس شخص کے گھر نہ جائیں، آپ اس کے ساتھ کھانا وانا نہ کھائیں، کوئی ضروری نہیں ہے آپ اس کے ہم نوالا ہم پیالہ بن کے رہیں، لیکن تعلقات ختم کرنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں جینا مرنا ہی ختم ہو گیا، یا ہم کہتے ہیں کہ مجھے کوئی موقع ملا تو وہ جیسے پھر میں بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں، یہ معاملہ ہم نے نہیں کرنا. جو جس نے کیا ہے وہ اس کے سامنے ہے. یہ معاملہ ذرا امپورٹنٹ ہے، میں اس پر جو ہے نا وہ زیادہ وہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرما دیا کہ جب کسی کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو گیا، یا کوئی آپ کی راہ میں حائل نہیں ہو رہا ہے، کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہو رہا ہے، تو بس صرف نظر کریں، اب اس کو جانا. اب آگے اللہ تعالیٰ منافقین کے ایک تیسرے گروہ کی نشاندہی فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 91 میں، سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ. اور تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ تم بھی امن میں رہو اور وہ بھی امن میں رہیں، یعنی اپنی قوم کے ساتھ وہ بھی امن میں رہیں اور تم بھی امن میں رہو. كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا. لیکن جب بھی فتنے کی طرف موڑے جاتے ہیں تو اس کے اندر اوندھے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ معاملہ نا ان لوگوں کا ہے کہ جو جب میرے ساتھ ہیں تو وہ میرے ہیں، وہ جب آپ کے ساتھ ہیں تو وہ آپ کے ہیں، اور جب ان کو فائدہ نظر آئے گا تو پھر وہ نہ آپ کے ہیں نہ میرے ہیں، پھر وہ جو فائدہ ہے وہ اسی کے. اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے جو میں نے پچھلی بات کی تھی اس سے میں اس کو جوڑوں گا تھوڑا سا. اگر ہماری ہر جگہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ اگر ہماری ڈیلنگ کسی ایسے انسان کے ساتھ ہے جو اس قسم کا گھٹیا انسان ہے کہ موقع پہ آگے اسے کہتے ہیں نا ماتھے پہ آ کے رکھ لینا، یا بالکل ہی بے شرم ہو جانا، بالکل ہی گھٹیا پن پہ اتر آنا، تو ایسے شخص کے ساتھ اگر آپ ڈیل نہیں کرنا چاہتے تو آپ بالکل مت کریں. آپ کو کوئی مجبوری نہیں، آپ کو کوئی زور زبردستی نہیں، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں. آپ ایک شخص کی ڈیلنگ سے خوش نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ شخص جھوٹا ہے، مکار ہے، دھوکہ دیتا ہے، بات کر کے مکر جاتا ہے، ٹوپیاں گھماتا ہے، فراڈیا ہے، وہ جو بھی آپ لفظ اس کے لیے استعمال کرنا چاہیں، آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہ کریں. لیکن آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اسے قطع تعلق کریں، یہ نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں میں ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں کہ قطع تعلق کا مطلب ہے کہ آپ نفرت کر لیں اسے، وہ ٹھیک ہے اس کے غلط باتوں سے آپ اسے پسند نہیں کرتے، لیکن قطع تعلق کا مطلب یہ ہو کہ خدا نخواستہ کل کو وہ کسی مشکل میں پڑ گیا ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نہیں کرتا یا نہیں کرتی. یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. یا ہمارے یہاں تھوڑا سا مشکل معاملہ ہے، تھوڑا سا جو ہے نا ذرا سخت بات ہے، لیکن یہ کہنی بھی ضروری ہے، دین کا معاملہ ہے. ہمارے یہاں ایک اور بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ یہاں پر تو وہ نہیں ہے، ہم لوگ امریکہ میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ تو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوتا ہے. ظاہر بات ہے گھر ہی اتنے چھوٹے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم کہاں سے ہوگا. لیکن ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم والا معاملہ ہے نا، اس میں یہ بڑا ہوتا ہے کہ وہ عورت یا مرد جو اختیار میں ہوتے ہیں نا، وہ پھر اپنے اختیار میں بڑی زیادتیاں کر جاتے ہیں،
اور ان زیادتیوں کی وجہ جو ہوتی ہے نا وہ انسان نہیں ہوتا ہے. مثلا اگر میری بہو ہے تو میں اس کے ساتھ بڑی زیادتی کر جاؤں گا, اور اب وہ میری بہو بیچاری سوچے گی کہ میں نے ان کا کیا بگاڑا کہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, لیکن بگاڑا اس بہو نے نہیں ہوتا, بگاڑا اس کی ماں یا باپ نے ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ ان کا تو میں کچھ کر نہیں سکتا, اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ ایسا بالکل نہیں کریں, ایسا بالکل نہیں کریں. آپ اپنی جو بھی آپ کی حیثیت ہے, جو بھی آپ کے پاس اختیارات ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں اس کو. اور اللہ, میں بار بار اس پہ جو ہے نا میں کیا بولوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں دنیا میں بھی دکھاتا ہے. انسان یہ نہ سوچے کہ ایسا کرنے کے بعد انسان جو ہے نا مرے بغیر اسے گزر جائے گا, کہ نہیں سوری انسان مرنے سے پہلے اس چیز سے گزر جائے گا. ایسا نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے دکھائے گا. اللہ میرا تجربہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے آپ کو ایسے شخص کا محتاج کرے گا کہ آپ نے جس شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے, جس طرح ظلم کیا ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس شخص کا محتاج کرے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ, اور آپ جو ہے نا روئیں گے, کڑیں گے اس پہ کہ میں نے اس وقت یہ کیا کیا. اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ استغفار کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ میری نیت کو خالص رکھیں, یا اللہ میرے ارادوں کو خالص رکھیں. یا اللہ اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں تو مجھے یہ توفیق دے کہ میں اس شخص سے زندہ ہوتے ہوئے اس کو اپنے زندہ ہوتے ہوئے معافی مانگ لوں, یا معاملات کو سیٹل کر دوں. اللہ چاہے اس کے لیے آپ کو اگر اپنی جیب میں سے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں تو پیسے دے کے اسے راضی کر لیں. پیسوں سے سارے ہو جاتے ہیں راضی, پیسے دے کے راضی کر لیں. ورنہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے بڑا ہی سخت ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ بڑا ہی سخت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو پھر دوبارہ آئے آیت کی طرف جس سے میں نے بات جوڑی تھی کہ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ تیسرے منافقین کے گروہ کا ذکر کر رہا ہے کہ اس وقت بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے کہ جو آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے ہیں, کہ مومنوں کے ساتھ ہوئے, مسلمانوں کے ساتھ کہ ہاں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ادھر کافروں کے ساتھ ہوئے تو کہا ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری چیز کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ہیں مسلمانوں کے ساتھ, لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آئی, کوئی فتنہ آیا تو ساتھ ہی ختم. کوئی مسلمان نہیں, کوئی ایمان نہیں, کوئی کچھ نہیں. ہم تو بس آزمائش کا وقت ہے, ہم کسی سے نہیں لڑ سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم اپنی جانیں بچائیں کہ تمہارے پیچھے آ کے لڑیں, اور اس قسم کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ معاملات بھی بڑے خراب ہیں. یا دوسرا ان کا کیا ہوتا ہے کہ ویسے تو دور دور رہتے ہیں کچھ ایسے, لیکن جہاں پہ ہی مسلمانوں کی فتح کا معاملہ ہے, مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچنے کا معاملہ, نہ سے کیلکولیشن شروع ہو جاتی ہے کہ اب اگر میں اس کا ساتھ دوں گا تو یہ وہاں پر جائے گا تو اس سے مجھے اتنا فائدہ ہو جائے گا, اتنا مال غنیمت مل جائے گا, فلانا ڈمانا, اس قسم کے معاملات. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ, بس اگر یہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں, تمہارے سامنے صلح اور سلامتی پیش نہ کریں, اور اپنے ہاتھ کو نہ روکیں. یعنی اب وہ میدان جنگ میں آپ کے سامنے آ گئے, اوپن, انہوں نے اب اپنا آپ بالکل ظاہر کر دیا ہے, تو اب صلح کی کوئی گنجائش نہیں رہی. یعنی جب وہ آپ کے سامنے آ گئے, انہوں نے اپنے ہتھیار آپ کے خلاف اٹھا لیے, تو اب صلح کی کوئی گنجائش نہیں رہی. فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, تو ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ. اب یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. دیکھیں اسلام میں اب یہ میں ابھی نا جب ہم آگے چلیں گے نا تو آپ ان آیات کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیوں بار بار اجازت دے رہے کہ تم مار سکتے ہو. اجازت دے رہا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ لائسنس نہیں دے رہا اوپن کہ جس کو چاہو قتل کرو. اللہ تعالیٰ بار بار یہ بولنے سے پہلے کہ آپ انہیں مار سکتے ہو, اللہ تعالیٰ کنڈیشنز بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہو تو آپ مارو گے, اگر یہ ہو تو آپ مارو گے, اگر وہ لڑنے آگے تو مارو گے, انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے تو مارو گے. اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار یہ کنڈیشنز بھی بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اگر معاہدے میں تو نہیں کر سکتے, اگر کوئی شخص غیر جانبدار ہو گیا نہیں کر سکتے, اگر کسی شخص نے آ کے تمہارے سامنے عذر یا مجبوری پیش کر دی تو نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کہ دین میں یہ معاملہ بڑا سخت ہے. یعنی میں اپنے ہاتھ میں یہ لائسنس نہیں لے سکتا کہ میں جو دل چاہے کروں, جس کو دل چاہے مستثنا قرار دوں اور جس کو دل چاہے تہے تہے کر کے اڑا دوں. نا, ایسا نہیں کر سکتے. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا, وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں سند یعنی قوت عطا کر دی ہے. یعنی ان کے معاملے میں, یہ جو ایسے لوگ ہیں ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ جو ضروری اقدام ہیں آپ وہ اٹھائیں. لیکن اب اس کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ قتل عمد اور قتل خطا کے بارے میں احکامات بیان فرما رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بات فرمائی کہ اگر یہ معاملات ہوتے ہیں تو آپ کو لڑائی کی اجازت ہے. اب لڑائی کے بعد ساتھ ہی لڑائی میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لڑائی ہوئی اور آپ نے مارا اور بندہ مر گیا. ایک یہ ہے کہ آپ نے مارا لیکن آپ کا ارادہ قتل کا نہیں تھا, پھر بھی بندہ مر گیا. اب آج بھی ہوتا ہے نا خدا نخواستہ, آج تو خیر اس کی فارمز بدل گئی ہیں. آج ایک تیسرا فارم ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی حادثے میں, یعنی نہ آپ نے نہ آپ کا مارنے کا ارادہ تھا, نہ آپ کا اس کو جو ہے لڑائی کا ارادہ تھا, لیکن اب جیسے کار ایکسیڈنٹس,
کہ آپ نے گاڑی چلائی, اگلا بندہ اپنی گاڑی چلا رہا ہے, آپ اپنی چلا رہے ہیں, لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا, نہ اس کا ارادہ تھا نہ آپ کا, اس میں بندہ مر گیا. تو انسانی جان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مسائل جنگ کے یا لڑنے کے بیان کرنے کے بعد ساتھ ہی کہا کہ دیکھو اس میں قتل عمد اور قتل خطا بھی ہو سکتا ہے, کہ اس وقت کیونکہ اب معاشرہ جو ہے اس وقت حالت جنگ میں ہے اور لڑائیاں بڑھائیاں جاری ہیں, تو اب اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ایکسیپشنز بھی بیان کر دیے. سبحان اللہ, یہ ہے خوبصورتی قرآن کی, کہ جب ہم قرآن کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں بتائے ہیں, تو پھر ہم ان احکامات کو اس کانٹیکسٹ میں سمجھنے سے جانتے ہیں کہ واقعی جس چیز کی بات ہو رہی ہے اس کو کھلا لائسنس نہیں سمجھا جا سکتا. اس سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی نا کئی چیزوں کے معاملے میں, عورتوں کے معاملے میں, بیواؤں کے معاملے میں, طلاق کے معاملے میں, اس قسم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرو ورنہ دین مذاق بن جائے گا. تو یہاں پر بھی وہی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے احکامات بتائے, اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو ہو ہی رہا ہے, اس میں اگر یہ قتل والا معاملہ ہو جائے کہ جہاں پر پتہ نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے یا پتہ ہے کیا معاملہ ہے, تو ہم آگے چلتے ہیں تاکہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ, کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر. حادثہ ہو گیا, مارنا نہیں چاہتا تھا, اتفاقی طور پر جو ہے خدا نہ خواستہ کسی کی جان چلی گئی, تو اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کر دیا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ, اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے غلطی سے تو اس کے ذمہ ہے ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا, ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا, اور خون بہا مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا الا یہ کہ وہ معاف کر دیں. یعنی اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹس میں کسی کی جان چلی جاتی ہے, اتفاقی طور پر کسی کی جان چلی جاتی ہے, تو پھر اس دوسرے شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا, یعنی اس کی جان نہیں لی جائے گی اس کے معاملے میں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی, ایک یہ کہ خون بہا ادا کیا جائے گا, اور دوسرا یہ کہ کفارے کے طور پر ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے گا. دو چیزیں ہیں مختلف, ایک خون بہا جسے دیت بھی کہا جاتا ہے وہ ادا کی جائے گی, ادا کیا جائے گا, اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے گا. آگے چلتے ہیں, اس کی تفاصیل آ جائیں گی. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور اگر وہ مقتول کسی ایسے قبیلے سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے اور تھا وہ مسلمان, قبیلہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ شخص مسلمان ہے. تو یہ بات کیوں بیان کی, کیونکہ جو شخص مسلمان ہے, اب ہو سکتا ہے کہ جو اس کے بیوی بچے ہیں یا جو اس کے باقی ورثاء ہیں وہ مسلمان نہ ہو, تو اس معاملے میں کیا ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ, تو پھر صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا. یعنی ایسے معاملے میں کیا ہوا, دیت معاف ہوگی. اگر کافر قبیلے سے تھا, خود مسلمان تھا, تو پھر دیت اس کی معاف ہو گئی. البتہ غلام کو آزاد کرنا ابھی بھی ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں دیت جو ہے وہ کس کے لیے ہے, وہ اس کے گھر والوں کے لیے, اور غلام آزاد کرنا کس کے لیے ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو جو ان کا معاملہ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے کمی کر دی, لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے غلام آزاد کرنا ہے وہ پھر بھی پورا کرنا ہے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, پھر آگے معاہدے کی بات, اور اگر وہ مقتول ہو کسی ایسی قوم سے جس کا تمہارے ساتھ ہو میثاق, معاہدہ, فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ, تو پھر دیت بھی دینا ہوگی اس کے گھر والوں کو, اور ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرمانے, فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. پھر جو یہ نہ کر سکے, یعنی جو غلام نہ آزاد کر سکے, تو وہ روزے رکھے 2 مہینوں کے متواتر. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے, اللہ تعالیٰ بہت وائز ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس ہر قسم کی وزڈم ہے. تو اگر غلام میسر نہ آئے, ظاہری بات ہے آج کل تو غلام نہیں ہوتے, تو پھر کیا کرے گا, پھر وہ انسان 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے گا. علماء یہ کہتے ہیں کہ 2 متواتر سے مراد یہ کہ اگر انسان نے 1 مہینے اور 28 دن روزے رکھے اور 29واں چھوٹ گیا تو دوبارہ پہلے سے شروع کرنا پڑے گا. ان کا ثواب ملے گا انشاءاللہ, لیکن متواتر 2 مہینے کے پورے نہیں ہوئے, 2 مہینے کے پورے کرنے پڑیں گے. تو متواتر سے یہ مراد ہے. اس میں تفصیلات ہم اس میں نہیں جا رہے, میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل عمد کا قانون, یہ تو اس کا تھا نا, خدا نخواستہ حادثاتی طور پہ ہوا, اگر کوئی جان بوجھ کے کرے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, اور کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر, تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا.
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کی قیمت، جان کی قیمت جو ہے نا بہت زیادہ ہے. میں اس کو تھوڑا سا اور ماڈیفائی کروں گا، یعنی اس بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک انسان کی قدر و قیمت زندہ کی بھی بہت زیادہ ہے. علماء ہمارے استاد کی میں ایک بات سن رہا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے بات سن کے. استاد محترم فرما رہے تھے کہ جو مظلوم ہوتا ہے نا اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. ہم سب کو جانتے ہیں، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی نے سوال کر دیا کہ شیخ اگر وہ مظلوم جو ہے وہ کافر ہو یا زانی ہو یا گنہگار تو پھر؟ تو ہمارے شیخ نے فرمایا، استاد محترم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ذاتی زندگی کیا ہے. اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی بد دعا جو ظالم ہے اس کو لگ کر رہے گی. او ہو، میں یہ سن کے جو ہے نا انسان میں کانپ گیا یہ کہ ایک مظلوم، یعنی آج ہم سوچتے نہیں ہیں کسی پہ ظلم کرنے سے پہلے کہ جو ہے نا ایک بطور حیثیت، ایک بطور انسان، ایک انسان کی حیثیت سے ہم لوگوں کو کتنا کم اور کتنا چھوٹا سمجھتے ہیں. ایک انسان کی حیثیت سے مظلوم ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی یہ اہمیت ہے کہ استاد محترم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ زانی ہے، شرابی ہے، اپنی پرسنل، لیکن وہ مظلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دعا رد نہیں کرتا. تو یہاں تو جان لینے کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو اس شخص کی جان لینے کی بات ہو رہی ہے. کتنا سخت معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ اکبر. تو جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر، پھر مومن کو، تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. خالدین فیہا، خالدن فیہا، خالدن یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب ہے اس پر. ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہے اس پر. وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہم ارحمنا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اتنا سخت معاملہ ہے. اور آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا، خیر ہمارے یہاں الحمدللہ یہاں پر تو نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان میں جو ہے، یا اگر ہم اور تھوڑا سا بیکورڈ علاقوں میں چلے جائیں، گاؤں وغیرہ میں، وہاں پر تو جھگڑا ہوا کوئی زمین کے معاملے میں، پیسوں کے معاملے میں. وہ آپ نے وہ سنا ہوگا شاید، ابھی کچھ دن پہلے وہ نیوز آئی تھی نا کہ 2 بھائیوں کا جھگڑا ہو گیا بل کے معاملے میں. یعنی وہ بڑا کلپ وائرل ہوا تھا. اس نے چھری سے دوسرے کو مار دیا. کتنے کا بل ہوگا؟ 20,000 کا، 15,000 کا، 18,000 کا. قتل کر دیا اپنے بھائی کو. اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ جہنم میں رہے گا. اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس پہ لعنت ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وجہ یہی ہے نا، قرآن پڑھتے نہیں، پڑھاتے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وعیدیں جو ہے سناتے نہیں. معاشرے کو کس طرح چلانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے میں کس طرح کے تعلقات رکھتے ہیں، اس پہ زور نہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو ہم لوگ یہاں پر یہ بھی پھر بات کو اس طرف لے کے آئے کہ جو اسلامک سوسائٹی ہے، جو اسلامی معاشرہ ہے، اس میں حرمت جان اور حرمت مال کی بہت اہمیت ہے. کسی کی جان، کسی کی عزت، کسی کا مال، ہمارے معاشرے میں اس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اسی پر کھڑا ہے. بھئی ہم لوگ جو ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں، دیکھیں ایک تو ہمارے رشتہ دار ہیں نا، اس کے علاوہ ہمارے جو محلے داری ہے اس میں ضرورت نہیں رشتہ داری بھی ہو. اس میں اگر کسی کی ماں بہن بیٹی میرے گھر میں آتی ہے، یا میری ماں بہن بیٹی بیوی کسی کے گھر میں جاتی ہے، تو یہ ایک ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے کہ میری بیوی کی جان، مال، عزت جو ہے وہ محفوظ ہے آپ کے گھر میں. اسی لیے تو میں بھیج رہا ہوں نا، یا اسی لیے وہ آپ کے گھر جا رہی ہے. اگر یہ سوشل کانٹریکٹ ہی ختم ہو جائے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ یعنی وہ معاشرہ کیسے کھڑا رہے گا اس کے اوپر؟ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس معاملے کو سنجیدہ لیں. اور اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناحق قتل جو ہے وہ گویا پوری نوع انسانی کے قتل کے مترادف ہے. بہرحال آگے آیت کو آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے اہل ایمان جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو. لیکن جب یہ آیت جو ہے نا یہ اس پس منظر میں ہے کہ ہوا یہ کہ کیونکہ اس وقت معاملات جو ہے نا بڑے کنفیوژن کا شکار تھے. کچھ لوگ دار اسلام میں داخل ہو رہے تھے، کچھ داخل نہیں ہوئے تھے، کچھ کا دل نرم تھا، کچھ لوگ جو ہے وہ دعویٰ کرتے تھے لیکن تھے نہیں. اب اس قسم کے معاملات میں یہ ہوا کہ مسلمانوں سے، جو اس وقت کے مسلمان تھے، ان سے کچھ غلطیاں سرزد ہیں. ہمیں کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں کہ مسلمان کہیں سے گزر رہے تھے تو کسی نے جو ہے ان کو سلام کیا، لیکن انہیں یہ لگا کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کا جو مال تھا وہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا. لیکن بعد میں قضیہ کھلا کہ وہ تو مسلمان تھا. ہمیں بخاری میں ایسی روایت ملتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں ایک حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں جو ہے وہ جنگ کا معاملہ تھا. وہ جو ہے اس کافر کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، اس نے ساتھ ہی کلمہ پڑھ لیا. تو لیکن حضرت زید نے سوچا کہ یہ تو جو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. ظاہر بات ہے کوئی بھی یہی سوچے گا نا کہ اگر اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں اس کی تلوار کے نیچے آیا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا،
اور اس کو بھی یہ پتا ہے، اور اب قسمت سے جو ہے وہ تلوار کے نیچے آ گیا، لیکن اس نے دیکھا کہ میری تو جان جانے والے، اس آدمی کا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب حضرت اسامہ بن زید نے کیا کیا کہ قتل کر دیا، ان سے غلطی ہوئی۔ اب قتل تو انہوں نے کر دیا، لیکن ان کے دل میں یہ خلش رہی کہ میں نے صحیح کیا یا نہیں کیا، تو انہوں نے یہ قضیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ معاملہ ہو گیا۔ اب دیکھیں ان کے دل میں کیسا ایمان تھا، ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو کہتا پی جاؤ، تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیوں بلا وجہ چھیڑتے ہو، لیکن وہ ان کا معاملہ، بہرحال صحابی رسول تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، کہ کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس نے کہہ دیا تھا لا الہ الا اللہ، پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا؟ تو حضرت اسامہ بن زید نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ کیا تم اس کے دل کے اندر تھے کہ تمہیں پتہ ہے اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا تھا؟ تو بعض روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے گئے بار بار کہ تم قیامت والے دن کیا جواب دو گے جو اللہ تعالیٰ تمہارے سے اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں یہ سوچا تھا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، یعنی مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا تاکہ یہ گناہ میرے سے دھل جاتا۔ تو اس کانٹیکس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اہل ایمان، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے یا اسلام پیش کرے تو تم یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اچھا، اس کا اطلاق آج ہوگا؟ تو اس کا اطلاق نہ آج بھی ہوگا۔ ہم یہ معاملے، ہم نا اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم لوگ جب کسی کے ساتھ ڈیلنگ کریں نا، اور فرض کریں اس شخص کی کوئی غلطی ہو جائے یا وہ شخص اپنی بات پر کسی وجہ سے پورا نہیں اترے، تو ہم کبھی بھی فتویٰ بازی نہیں کریں گے کہ یہ تو ہے ہی جھوٹا، یہ تو ہے ہی بغیرت، اور فلانا ہے ڈیمانڈ مرے ہوتا ہے نا، یہ خاص طور پہ خواتین میں یہ معاملہ بڑا خراب پایا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ بہت سخت ہے، یہ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم کسی کے دل کے اندر جھانک کے نہیں دیکھ رہے۔ ہم قیامت والے دن، قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت والے دن کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے، نیکیاں دینی ہے اور نیکیاں لینی ہے۔ اور اللہ پھر میں بات وہ کروں گا، ہمارے استاد محترم فرماتے تھے، ابھی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زبان ایسی چیز ہے کہ انسان اپنی زبان سے ایسی الفاظ بات یعنی جملے ادا کرتا ہے نا کہ جہنم کی اس گہرائی میں جا کے گرتا ہے کہ جہاں سے 70,000 کا فاصلہ، 70,000 سال کا فاصلہ ہو سکتا ہے، جہاں پہ صرف زبان سے ایسا لفظ ادا کیا کہ جس سے اگلے بندے کا جو ہے نا وہ دل اڑ کے رہ گیا، تکلیف میں رہ گیا۔ ہم لوگ تو آج سوچتے ہی نہیں ہے نا، جو زبان میں آیا تیری فلانی تیری ڈمانی، تو جھوٹا تو فلانا تو ڈمانا۔ بہت سخت معاملہ اللہ تعالیٰ کا، میں اس پہ میں نا بیان نہیں کر سکتا اس پہ، اور یہ میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو نا میں کتنی خواتین کو اس معاملے میں سمجھاتا ہوں، مردوں میں بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہ معاملہ ذرا کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے یہاں وہ محلے داری خواتین میں زیادہ چلتی ہے نا، تو اور وہ وہی ہوتا ہے کہ میں نے کہا تو نے سنا، وہ کہتا ہے اس نے سنا ہے، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے سامنے سلام پیش کرے، اسلام پیش کرے، یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اسی طرح ہم یہ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ فلانا ایسا ہے یا ڈمانا ایسا ہے یا کوئی یہ کرتا ہے یا کوئی کرتا ہے۔ بہرحال یہاں پر اس کانٹیکس میں کیونکہ ایمان دل کا معاملہ ہے، ہمارے سامنے اگر کوئی کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ شخص مسلمان، وہ اگر مرے گا تو ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کو نہلائیں گے، دھلائیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، چاہے وہ کسی دوسرے ملک کا جاسوس ہو، کافر ہو اور ہمارے ساتھ مسلمان بن کے رہ رہا ہو، ہم نہیں جانتے۔ قیامت والے دن اس کا قضیہ کھلے گا۔ اور اسی طرح اس دنیا میں جو کافر مرے گا وہ کافر ہو سکتا ہے وہ کافر نہ ہو سکتا ہے وہ کسی مجبوری کے کسی ملک کا جو ہے نا وہ پھر میں کہہ رہا ہوں کسی ملک کا کوئی سپاہی ہو، کوئی جاسوس ہو جو کافر بن کے ان میں رہ رہا ہو، لیکن اگر وہ کافر مرے گا تو اس کے باڈی کے ساتھ وہی سلوک ہو جائے کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ساتھ ہوگا وہ۔ تو دنیا میں ظاہر پر فتویٰ ہے، دل پر فتویٰ نہیں۔ میرے سامنے جو شخص مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ نمازی ہے، جو روزے رکھتا ہے وہ روزہ دار ہے، جس نے حج کیا ہے وہ حاجی ہے۔ اس کو اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے یہ میرا پرابلم نہیں ہے، وہ جانے اور اللہ جانے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس کے دل میں کیا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کے سامنے ظاہری صورتحال۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بیوقوفی کرے، ہم ظاہری صورتحال کی بات کریں۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو،
یعنی لوگوں کو کافر قرار دے کے قتل کرنے پر لگے ہوئے ہیں کہ مال غنیمت لینے. تم کیا چاہتے کیا ہو؟ بولے یہاں پر ایک اور چیز ہم دیکھیں گے. آج کا ایک اور بہت بڑا فتنہ چل گیا نا, وہ یوٹیوب پہ بہت سارے سیلف کلیمڈ ملا اور علماء بیٹھ گئے نا, او بھی کافر, او بھی کافر, یہ بھی فلانا, وہ بھی ڈمانا. انا للہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھیں اس آیت کی روح سے تو اللہ تعالیٰ نے وسعت پیدا فرمائی ہے کہ جو کہتا ہے مسلمان ہے اسے مسلمان کنسیڈر کرو. یعنی ہم دائرہ مسلمانوں کے مسلمان ہونے کا دائرہ ہم وسیع رکھیں گے, وہ چاہے اپنے وہ کوئی بھی ہمارے اس سے کتنے بھی اختلافات ہو, ہم کوشش کریں گے کہ وہ دائرہ اسلام سے اسے خارج نہ کریں. لیکن آج جنرل, یعنی افسوس کی بات ہے کہ آج جنرل ایک کانسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ جو ہم سے ایگری نہیں کرتا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس اسلام سے خارج کر دیں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال اس کانٹیکس میں بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کہ جو اسلام یا اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے, اسلام پیش کرے, تو تم اس کو مسلمان ہی سمجھو. فعند اللہ مغانم کثیرہ, تو اللہ کے یہاں بڑی غنیمتیں ہیں. یعنی یہاں پر جو اس کانٹیکس میں کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ کچھ صحابہ سے وہ غلطی ہو گئی, انہوں نے کسی کو قتل کر دیا, اس کی بھیڑ بکریاں تھیں وہ اپنے قبضے میں لے لیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ غنیمتوں کے لیے ایسی اپنے دل کے اندر ایسے باتیں نہ آنے دو, ایسے گمان نہ آنے دو کہ ایک شخص مسلمان نہیں ہے. یہ جو دنیا کی غنیمتیں ہیں نا یہ بڑی تھوڑی ہیں. اللہ اکبر. اور اس کو ہم ایک دوسرے کانٹیکس میں بھی سمجھ سکتے ہیں آج کی دنیا میں, کہ آج کی دنیا میں بھی ایک انسان ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, اللہ ہی دینے والا ہے, لیکن سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, لگا ہوا ہے کام پہ کام, مشین روبوٹ کا کام 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 کام, نہ بیوی کے لیے ٹائم, نہ بچوں کے لیے ٹائم, نہ اپنے لیے ٹائم. بولے میں ایسے کہ شخص کو جانتا ہوں کہ یعنی ماشاءاللہ بہت پیسے کماتا ہے, وہ بہت مسلمان نہیں ہے, بہت پیسے کماتا ہے, لیکن یقین جانے میں جب بھی اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا میں اس کو سر کر کے بات ہوں, میں کہتا ہوں سر جی کو اپنے زندگی پہ ٹائم نکال لو, ورنہ ایسے ہی ہونا ہے کہ کس دن جو ہے وہ دروازہ کھولنا ہے تو دیکھنا اندر آپ نے ایسے پڑے ہونا ہے, کمپیوٹر کھلا ہونا ہے جس پہ آپ ہر کام کرتے رہتے ہو. تو نا یہ جو سکون ہے, یہ جو انسان جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا, پھر وہ تو دنیا تو آپ کو پتہ ہے وہ تو کبھی بھی نہیں ملتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ جو ہے قبر کی مٹی بھرتی ہے, تو پیٹ تو انسان کا کبھی نہیں بھرتا. تو انسان کے پاس جتنا ہے انسان اس پر قناعت کرے, اللہ تعالیٰ سے اس میں برکت کی دعا کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو میرے پاس ہے مجھے پورا پڑ جائے, اور جو صحیح کام ہے وہ کرے. دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے, غنیمتوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی آخرت برباد نہ کریں. اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہت بڑی چیزیں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہت بڑے بڑے مال آپ کے لیے موجود ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو نہ توڑے, ان سے آگے نہ بڑھے. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم, تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہی فرما رہا ہے کہ سخت رویہ نہ اختیار کرو. اگر تمہیں ہدایت مل گئی ہے, آپ کسی مسئلے کو جانتے ہو, آپ کے پاس اختیار ہے, تو سخت مت ہو. فتبینوا, اور دیکھو تحقیق کر لیا کرو, ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح باخبر. تو ہم ایسا کرتے ہیں اپنی بات کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے. اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں, اگر کوئی غلطی کوتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور میری اصلاح فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.